بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو ایک ایسی معصوم لڑکی کا واقعہ کہ جس کے ساتھ اس کے باپ نے وہ سلوک کیا جو کوئی بھی ایک باپ اپنے بیٹی کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکی روتی بلکتی گرتی گڑ گڑاتی بادشاہ کے محل پہنچی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہ لڑکی وہاں آن پہنچی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی لیکن جو اس کے رونے کی کنڈیشن تھی وہ اسے بولنے ہی نہ دیتی اور وہ مسلسل روئے چلے جاتی، حتیٰ کہ وہ جو کھڑی تھی وہیں پر گر گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ فوراً اندر سے ایک ملازمہ کو بلوایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ملازمہ اس لڑکی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے بیدار کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو اس کی کنڈیشن تھی وہ بادشاہ کو حیرت میں ڈال رہی تھی کہ میری رعایا کے اندر کیا کوئی اتنا پریشان حال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہی نہ کر سکے اور صدمے سے بے ہوش ہو جائے۔ جب ملازمہ نے اسے سنبھالا، اسے اٹھایا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ رونے لگی کہ بادشاہ سلامت، جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بتانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی، کیونکہ میں اتنے ظلم و ستم سہ چکی ہوں کہ اب میرے اندر بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اب بادشاہ کے دربار کے اندر موجود ہو، اب یہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی برا سلوک کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تم مجھے بتلاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے اور تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا کس نے ہے، تاکہ میں اس کا جلد از جلد حل نکال سکوں۔ جب اسے کچھ سکون محسوس ہوا تب اس نے بتلانا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کے مجرم تو ان کے غیر ہوا کرتے ہیں، جبکہ میرا مجرم میرا خود کا باپ ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرا باپ ہی میرا مجرم ہے۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے ڈیٹیل میں بتاؤ کہ آخر تم ہو کون، تمہیں ہوا کیا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے کہ وہ تمہارا مجرم کیسے بن گیا ہے۔ تب وہ لڑکی بتلانے لگی کہ بادشاہ سلامت، میری عمر 10 سال تھی جب میرا باپ میری ماں کو روز مارتا پیٹتا۔ میرے ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے باپ کو شراب پیتے دیکھا۔ میرا باپ ایک شرابی تھا، ایک جواری تھا، وہ مسلسل جوا کھیلتا۔ میری ماں بیچاری بھوکی پیاسی گھر میں پڑی رہتی اور پھر اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے میری ماں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ میرا باپ کمانا تو دور، وہ میری ماں سے پیسے چھین لیا کرتا تھا۔ کھانے کا جو کچھ ماں ترلا کر کے لے آتی وہ بھی چھین لیتا اور جو کوئی روپے پیسے ملتے وہ بھی چھین لیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری ماں بیچاری طلاق کا دھبہ لگنے کے ڈر سے جو کچھ ہوتا وہ میرے باپ کے حوالے کر دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میری عمر 12 سال ہو گئی۔ ایک دن میرا باپ نشہ کر کے گھر آیا اور وہ میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا کہ جو کچھ پیسے تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دو۔ جب ماں نے دینے سے انکار کیا تو اس نے میری ماں کو خوب مارا پیٹا اور 3 الفاظوں سے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اب میری ماں کا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے بھائی کے گھر کی دہلیز پر جا پہنچی۔ جب بھائی نے تمام رواداد سن لی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں تو اپنے گھر میں رکھ لوں گا، لیکن تمہاری بیٹی جو کہ ایک شرابی کی بیٹی ہے، لیکن میں اس بیٹی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گا، کیونکہ تمہاری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے اور میرے خود کے جوان 4 بیٹے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور بھائی ہمیشہ کے لیے برا بن جائے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے حوالے کر دو۔ بے شک وہ جواری ہے، بے شک وہ شرابی ہے، لیکن جو بھی ہے وہ ایک باپ ہے، وہ اپنی بیٹی کا خیال ضرور رکھے گا۔ تب میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ بیٹی، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ آئی اور مجھے اپنے باپ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جب
میرے باپ نے مجھے دیکھا تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے لگا، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا، روز میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا لے آتا۔ جو خاکہ بنا کر میری ماں نے میری ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ تمہارا باپ برا ہے، وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، تو وہ خاکہ میرے ذہن سے مٹنے لگا اور میں مطمئن سی رہنے لگی۔ بے شک میرا باپ شراب پی کر آتا، لیکن وہ دن کے وقت میرا خیال رکھتا تھا، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا، میرے روز کے تمام معاملات اس نے سنبھال لیے تھے اور میری ضرورت کی ہر چیز وہ لا کر مجھے دیا کرتا تھا۔ وقت اس طرح گزرنے لگا حتیٰ کہ میں 16 سال کی ہو گئی تو ایک دن میرے باپ نے مجھے بتلایا کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور اگلے جمعہ کو تمہارا نکاح ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو ایک پل کے لیے حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک 70 سال کا بوڑھا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی کہ میرا باپ میرے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن خاموش رہی کہ جو بھی ہے میرا باپ ہے، میرے لیے اچھا سوچے گا۔ میری شادی ہو گئی اور پھر نکاح پڑھوا کر وہ بوڑھا مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 2 دن وہ میرے ساتھ ٹھیک رہا، تیسرے دن وہ گھر واپس آیا شام کو، تو میں نے اپنی زندگی کو اسی گھر میں گزارنے کے لیے سوچ لیا تھا، اس لیے میں نے پیار سے اپنے شوہر سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا اور آپ پورا دن کہاں تھے۔ اتنا پوچھنا ہی تھا کہ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم کل کی چھوکری مجھ سے سوال کرو کہ میں کہاں تھا اور کیا کرتا رہا ہوں۔ اور پھر اس نے نہ صرف مجھے مارا پیٹا بلکہ مجھے 3 لفظوں سے طلاق دے کر میرا بازو پکڑا اور میرے باپ کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا۔ میں تو پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ میرے باپ نے بھی اس سے کوئی سوال نہ کیا اور اس شخص نے مجھے ایک ہی پل میں خود سے جدا کر کے میرے باپ کی دہلیز پر لا چھوڑا۔ اب میری عدت گزرنے لگی، میری عدت کو 3 مہینے ختم ہوئے، جو کہ طلاق کے بعد 3 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ جب میری شادی کو 4 مہینے ختم ہوئے، عدت کو بھی 1 مہینہ گزر گیا، تب میرے باپ نے مجھے بتلایا کہ میں تمہارا نکاح دوبارہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ نہیں، ابھی میرا غم تازہ ہے، مجھے ابھی اپنے گھر میں رہنے دو، لیکن نہیں، میرے باپ نے میری ایک نہ سنی اور پھر میری شادی ایک 50 سالہ کھڑوس انسان کے ساتھ کر دی۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا، اس نے بھی ایک دن میرے ساتھ گزارا اور پھر اگلے دن بنا کوئی میرے سوال کرنے پر، بنا میرا کوئی جرم بتائے، اس نے خاموشی کے ساتھ مجھے طلاق دے دی۔ میں دوسری مرتبہ طلاق کا دھبا اپنے ماتھے پر ٹکا کر اپنے باپ کی دہلیز پر آن پہنچی۔ دوبارہ 3 مہینے گزرے تو میرے باپ نے دوبارہ تیسری مرتبہ میرا نکاح ایک 60 سال کے بوڑھے سے کروا دیا۔ اب تو میں پریشان ہو گئی، اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ابا مجھ پر رحم کرو، یہ کھڑوس انسان ہیں، یہ بوڑھے مجھے میرا قصور بنا بتائے طلاق دے دیتے ہیں، مجھ پر کچھ رحم کھاؤ۔ لیکن میرے باپ نے کہا نہیں، تم کسی بھی صورت میرے گھر نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں ہر حال میں شادی کر کے یہاں سے جانا ہوگا۔ اور جب اس نے تیسری مرتبہ میری شادی ایک 50 سالہ بوڑھے کھڑوس سے کروائی، وہ تو ان 2 سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ وہ بنا بات کے مجھ پر مار پیٹ کرتا، مجھے مارتا، میرے زخموں کو کریدتا تھا اور پھر باقی 2 بوڑھوں جو میرے سابقہ شوہر تھے ان کا نام لے کر مجھے مارا کرتا تھا۔ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ انہوں نے تمہیں کہاں کہاں ہاتھ لگایا تھا، یہ کہہ کر وہ ان میرے جسم کے انہی اعضاء پر مار پیٹ کرتا تھا، سگریٹ جلا کر ان حصوں کو جلانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں تڑپتی روتی، لیکن اس بے رحم کو مجھ پر رحم نہ آتا۔ شادی کو اسی طرح 15 دن گزر گئے تو اس نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اب تو میں اپنے باپ کی دہلیز پر آن پہنچی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ ابا مجھ پر رحم کرو، میرے ساتھ دوبارہ یہ سلوک نہ کرو۔
اب میرا باپ بے رحم ہو چکا تھا، اس نے میری ایک نہ سنی۔ تب مجھے میری ماں کے وہ الفاظ یاد آنے لگے کہ تمہارا باپ جواری ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ 4 مہینے مزید گزرے تو ایک موٹے سانڈ کالے رنگ کا آدمی ہمارے گھر پر آن پہنچا اور ہاتھ میں بڑے سا پیسوں کا بیگ لے لیا تھا۔ وہ آیا اور اس نے میری قیمت لگانی شروع کر دی۔ میں تڑپ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جو پہلی 3 شادیاں ہوئی تھی وہ شادیاں نہیں تھی، وہ تو سودا تھا جو میرا باپ مجھے بیچ کر پیسے کمایا کرتا تھا۔ اب تو ہر رات وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی آ جاتا جو میری قیمت لگاتا اور پھر پیسے دے کر میرے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ایک طوائف بنا دیا تھا۔ ایسا سلوک کیا کوئی کبھی کسی کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس معصوم لڑکی نے، جو کہ اب 17 سال کی ہو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلانا شروع کر دیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جسم پر کہاں کہاں مار پیٹ کے نشان ہیں، مجھ پر جو ظلم ہوا ہے، اب تو میرے اندر چلنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ وہیں پر گر گئی اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگی کہ میں بمشکل اپنی جان بچا کر آپ کے دربار تک آن پہنچی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تو اسے شاہی دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ طبیب بلائے گئے جو اس کا علاج کرنے لگے اور بادشاہ نے فوراً اس کے باپ کو وہاں طلب کیا اور ان تمام لوگوں کو وہاں پر طلب کر لیا گیا جو اس کے ساتھ نکاح کے علاوہ بھی وقت گزار چکے تھے اور نکاح کر کے بھی اسے طلاق دے چکے تھے۔ اس کے باپ کو سزائے پھانسی دی گئی اور ان تمام لوگوں پر بھی کافی جرمانہ عائد کر دیا گیا جن لوگوں نے اس معصوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی۔ وہ معصوم جو 18-17 سال کی لڑکی تھی، وہ زخموں کو تاب نہ لا سکی۔ طبیب اس کا علاج کرتے رہ گئے لیکن وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چل بسی۔ بادشاہ کو کافی افسوس تھا اس معصوم لڑکی کی زندگی پر کہ وہ کیسی زندگی لے کر آئی جس نے صرف ظلم و ستم برداشت کیے، اور اس انسان نے جو کہ اس کا کہنے کو باپ تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اسے ایک طوائف بنا کر رکھ دیا، روز اس کا سودا کرتا، پیسہ کماتا، اور اس کی ماں کو گھر سے اس لیے نکال دیا گیا تاکہ وہ کہیں اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے۔ دوستوں، آپ سے التجا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، خدا را ان پر نظر رکھا کریں، اپنی بیٹیوں کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔